تانوں پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ والے پاسے منہ نہیں کرن گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے۔ یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آ کے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے۔ لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا۔ تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ واہ واہ واہ، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی، تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو۔ اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے۔ بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید ابے دے منڈے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، یہ انکاری نہیں ہے۔ ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے، ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے، ان عبارتوں میں کوئی فتوے نہیں ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر، اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے۔ تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے، اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے۔ اسی بغدادی نے کہا تھا نا، چھاڑ دو عبد القادر پہ گیا جے قادر دی میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں، میں تے اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا نہیں چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا، کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا، ککھ نہیں آوندا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا نسبت میری ہے، اینو چھڑ دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں۔ کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں، جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ۔ تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ کہتے تھے نا۔ تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے، صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہے۔ حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے، لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہے، بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو کہتے ہیں گستاخی ہوگی۔